ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ جو اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، اس پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ پاک والوں کے اوصاف، صفات، خصوصیات، اس کا ذکر کرنے سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم اولیاء اکرام اللہ والوں کے چند اوصاف سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز وجل ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والے بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ والے اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ والے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ والے رکوع و سجود کی کثرت کرنے والے ہیں۔ اللہ والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ والے لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ والے لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی ایک اہم ترین صفت عبادت ہے، اور عبادت یہ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عز و جل سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی انسان کی زندگی بندگی کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں عبادت نہیں ہے تو پھر یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شرمندگی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والے کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، آئیے حضرت سیدنا حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور پوری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے، دن میں روزہ رکھتے، اور جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا تو خود کھانا کھانے کے بجائے وہ کھانا لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود آپ کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے
کہ میں غفلت کے سمندروں میں ڈوبا رہا، گناہوں کے میدانوں میں چلتا رہا۔ یا الہی تیرا ذلیل گناہگار اور بیمار بندہ تیرے باب کرم پر حاضر ہے اور تجھ سے پناہ کا طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے، ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے، پورا دن روزے میں گزر رہا ہے، پھر بھی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عاجزیاں کر رہے ہیں کہ یا اللہ عز و جل میں غفلت کے سمندروں میں ڈوبا رہا، گناہ کے میدان میں چلتا رہا، یا الہی تیرا یہ ذلیل گناہگار اور بیمار بندہ تیرے باب کرم، تیری باب رحمت میں حاضر ہے اور تجھ سے پناہ کا طلبگار ہے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بہت بڑے امام حضرت امام محمد بن سیرین جو کہ خوابوں کی تعبیریں جانا کرتے تھے، امام المعبرین آپ کا لقب ہے، آپ بصرہ میں رہا کرتے تھے، آپ کی عبادت کا بھی بہت عظیم انداز تھا، لیکن آپ کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام حفصہ تھا، یہ بھی بڑی عبادت گزار تھیں، یہ بھی ساری رات نمازیں پڑھا کرتی اور روزانہ آدھا قرآن مجید ختم کیا کرتی تھیں۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ نے جو چراغ جلایا ہوا ہوتا تھا اس میں تیل ختم ہو جاتا اور چراغ بجھ جایا کرتا تھا، لیکن آپ عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ آپ کی کرامت دیکھیے کہ جیسے ہی چراغ بجھ جاتا ایک نورانی چراغ روشن ہو جاتا، گھر روشن ہو جایا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور مشہور خاتون ہیں، ولیہ ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ بصریہ۔ یہ بھی اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھیں اور وفات تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ساری رات نمازیں پڑھتی اور جب فجر کا وقت آتا تو فجر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتی، تھوڑا سا سوتی، اور جب جاگتی تو اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتی، اے نفس تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گی کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ کی ولیوں کا کیا انداز تھا، تھوڑی دیر سو جاتے تو اپنے نفس کو ڈانٹا کرتے تھے کہ کتنی دیر سو گئے، اور ایک ہم ہیں کہ ساری رات غفلت کی نیند سو جاتے ہیں اور کبھی بھی ہم نے اپنے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اتنا کیوں سوتے ہو۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، یاد رکھیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ہم سو کر تھکتے ہیں اور بزرگ عبادت میں تھک کر سویا کرتے تھے۔ اے کاش ہماری بھی نیندیں کم ہو جائیں، عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز عبادت کیا تھا، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کچھ راتیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارنے کی سعادت میں نے پائی۔ ان راتوں میں میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز عبادت دیکھا کہ آپ رات کس طرح گزارتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ تہائی رات تک نفل پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی اگر رات کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں آپ نوافل ادا کرتے اور ذکر و اذکار کرتے، کچھ اوراد و وظائف پڑھتے۔ میں نے دیکھا
کہ آپ کا جسم کمزور ہو جایا کرتا تھا. پھر آپ جب تھوڑا آرام فرماتے تو آپ کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا, صحت مند ہو جاتا. پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے حتیٰ کہ آدھی رات گزر جاتی. اس کے بعد آپ سجدے کرتے اور لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ پھر تہجد کی نماز ادا فرماتے, کچھ ذکر و غور و فکر بھی کرتے, مراقبہ و مشاہدہ بھی کرتے, اور پھر آپ دعا میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. میں نے کیا دیکھا کہ اس عبادت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کا نور آپ کو ڈھانپ لیتا تھا اور آپ اس نور کے اندر چھپ جایا کرتے تھے. پھر نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے در دولت اپنے گھر سے مسجد کی جانب آپ تشریف لے جاتے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سنا آپ نے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا کیا انداز تھا. یہ تو آپ نے ایک ولی کامل حضرت محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سنی. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان بھی سنیے. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں 25 سالوں تک تنہا بیابانوں اور ویرانوں میں ریاضت کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, مجاہدہ کرتا رہا, اور 15 سال تک میں نے نماز عشاء اس طرح ادا کی کہ اس کے بعد پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا تھا, اور میں رات اس طرح گزارتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا کہیں مجھے نیند نہ آ جائے. اور پھر فرماتے ہیں ایک رات میں جب سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا, اندر سے آواز آئی, تم اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہو, قرآن مجید کی اتنی تلاوت کرتے ہو, ایک گھڑی آرام بھی کر لیا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کے اندر میرے اندر سے یہ بات آئی تو میں نے اپنے آپ کو ڈانٹا اور میں نے کہا کہ اب تمہیں میں ایک پاؤں پر کھڑا رکھوں گا اور پورا قرآن مجید کی تلاوت کا شرف پاؤں گا. چنانچہ آپ نے اپنا ایک پاؤں اٹھا لیا, ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی. یہ ہیں ہمارے پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, کہ جن کی عظمت کے کیا کہنے, کہ یہ نہ صرف اللہ کے بہت بڑے ولی تھے بلکہ ولیوں کے سردار تھے. آپ کی بارگاہ سے تو ولایت تقسیم ہوا کرتی تھی, جس پر آپ کی میٹھی نظر پڑ جاتی وہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا. آپ حسنی حسینی سید تھے, سرزمین ولایت کی سلطنت کے شہنشاہ تھے, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لاڈلے تھے, رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے. اس کے باوجود آپ کی عبادت, آپ کی تلاوت, آپ کے مجاہدے, آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات عبادت میں, نوافل میں, تلاوت قرآن میں, دعا و مناجات میں اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے. اور یہ مقام یعنی آپ اتنی ریاضت کیا کرتے تھے کہ 25 سال تک ویرانوں اور جنگلوں میں عبادت کرتے رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, غور کیجئے, ایک طرف ہمارے سامنے سرکار غوث اعظم کی مقدس حیات ہے اور ہم اپنے آپ پر ذرا نظر دوڑائیں کہ غوث پاک کا معمول تو یہ تھا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے, اور ہم سے 5 وقتہ باجماعت نماز بھی پڑھی نہیں جاتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, وہ تو تلاوت قرآن میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے اور ہم سوشل میڈیا اور اپنے فون پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو,
وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہا کرتے تھے اور ہم دنیا کی سوچوں میں مگن رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ پاک کی عبادت کرنا انبیاء کرام کا انداز ہے، وتیرہ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا دل میں محبت الہی بڑھانے کا سبب ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا شیطان سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا گناہوں کے مرض سے شفا کا باعث ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا روح کی تازگی کا باعث ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا ہر بندہ مومن پر حق ہے، اور اللہ پاک کی عبادت کرنا ہی تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء اکرام کے یہ واقعات سن کر یقیناً آپ کا بھی یہ ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں بھی نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں بھی تلاوت قرآن کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہنا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایسی بات کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی موڑ سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جو ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس میں خود بھی شرکت کیجئے اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیجئے۔ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنا ظاہر اور اپنا باطن سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اولیاء کرام کے واقعات سنے کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے، بہت زیادہ سجدے کرتے، بہت زیادہ تلاوت قرآن کرتے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ان کے دل کے اندر خوف خدا تھا، اور خوف خدا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کا سر چشمہ یہ اللہ پاک کا خوف ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا خوف خدا بندہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوف خدا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر انسان کیسے گناہ کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کیسے کسی پر ظلم کرے گا، کیسے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے اعمال میں مصروف رہے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا انسان کے ظاہر کو بھی سنوارنے والا ہے، انسان کے باطن کو بھی سنوارنے والا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر بھی خوف خدا سے برکتیں ملتی ہیں۔ خوف خدا اللہ والوں کا ایک بہت بڑا وصف ہے۔ خوف خدا کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور رب کی رحمت سے قبر بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہوا تو انشاءاللہ عز و جل یہ خوف خدا کی نیکی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب سنتے ہیں کہ اللہ والے اللہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے۔
حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام میں کچھ لوگ کعبۃ اللہ شریف کے قریب عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دیوار کعبہ سے لپٹ کر زاروں کے تار رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ اس کے لبوں پر یہ دعا جاری ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ پاک، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ لوگوں کو یہ عجیب و غریب دعا سن کر بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے دعا مانگنے والے سے پوچھا، یا شیخ من انتا، اے شیخ آپ کون ہیں؟ ہم تو قیامت میں عافیت کے طلبگار ہیں اور آپ اندھا اٹھائے جانے کی دعا فرما رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ کے لائق نہیں تو میں اس لیے اندھا اٹھایا جانا پسند کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ لوگ آپ کا یہ عارفانہ کلام سن کر بے حد متاثر ہوئے اور کہنے لگے، یا شیخ من انتا، اے شیخ آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا، انا عبد القادر جیلانی، کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور رب تعالیٰ سے کس طرح زاروں کے تار رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے، اے کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صحابہ اکرام کا انداز بھی بہت زیادہ خوف خدا والا تھا، چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کی وجہ سے نماز میں رو رہے تھے۔ فاروق اعظم جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، وہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہے تھے۔ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ 3 صفوں کے پیچھے سے میں نے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھیا سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، آپ اللہ پاک کے خوف سے نماز کے اندر بھی رویا کرتے تھے۔ آپ ہی کا فرمان ہے، اے کاش میں اپنے گھر والوں کا دمبا ہوتا جسے وہ خوب کھلاتے پلاتے حتیٰ کہ میں خوب موٹا تازہ ہو جاتا، پھر ان کے پیارے دوست مہمان بنتے تو وہ مجھے ان کے لیے ذبح کرتے، میرے کچھ گوشت کو بھونتے اور کچھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھا جاتے۔ اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ ایک بار آپ نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اے کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، اے کاش میں کوئی بھولی بسری شے ہوتا، کاش کہ نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، کاش کہ نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے وہ کتنا ڈرا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے کلمات سنے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ پاک سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا،
اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین اللہ پاک کے خوف سے رونے والے تھے، ہمارے بزرگان دین اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے والے تھے، ہمارے بزرگان دین اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کلنے والے تھے۔ بلا شبہ یہ لوگ ایمان کے حقیقی معنی میں قدردان تھے۔ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، پر پورا پورا یقین تھا۔ جبھی ان کے شب و روز صرف اسی فکر میں بسر ہوتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان ہم سے چھن نہ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہنے کے بجائے ہم بھی ایمان کی فکر کریں، ایمان کی حفاظت کے لیے نیک اعمال کی کثرت کریں، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک کی عبادت کریں، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کو اپنے دل کا حصہ بنائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اگر ہم اللہ پاک سے اس دنیا میں ڈریں گے تو اللہ پاک کی برکتیں ہم پائیں گے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کیسی پیاری مناجات کی ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، کیف ایسا دے ایسی ادا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی خوف خدا سعادت مندوں کا حصہ ہے، تو اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل خوف خدا سے معمور ہو جائے، آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں ہو جائے، بلکہ اس کے اندر مزید برکت ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، نیک صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، نیک اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پیدا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی، اس کے علاوہ جب ہو سکے تو امیر اہل سنت کی صحبت بھی پائیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو آپ کوشش کریں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ اللہ والوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ تاثیر کا تیر بن کر دل کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، اور دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، دل کے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور پیاری پیاری جو صفات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ بہت ساری بہاریں ہیں جو مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں تو کئی بے نمازی بن جاتے ہیں، کئیوں کو طرح طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے، مدنی مذاکرہ سن کر وہ شیطانی وسوسے بھی دم توڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکروں کا عادی بنائے۔ گناہ گارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول، پلا کر میں عشق دے گا بنائیے تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کے اوصاف ہم سن رہے ہیں۔ پہلا وصف ہم نے سنا کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ ریاضت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی کثرت کرتے ہیں۔ اور دوسرا وصف ہم نے سنا، دوسری خصوصیت سنی کہ یہ خوف خدا والے ہوتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک اہم وصف وہ علم دین بھی ہے، اللہ والے علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی طرف لگے رہتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے
علم بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی دولت ہے، اس کا حاصل کرنا طغرائے امتیاز یعنی بلندی کی علامت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ علم دین سے قرآن و حدیث کی سمجھ آتی ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ جو ذریعہ نجات ہے، دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات۔ یہی وہ علم ہے جس کی قرآن و حدیث میں تعریف آئی ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی علم دین یہ ایک لازوال دولت ہے۔ علم دین انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے۔ علم دین قربت الہی کا راستہ ہے۔ علم دین ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ علم دین گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ علم دین خوف خدا کو بیدار کرنے کا نسخہ ہے۔ علم دین دنیا و آخرت کی عزت پانے کا سبب ہے۔ علم دین مردہ دلوں کی حیات ہے۔ علم دین ایمان کی سلامتی کا محافظ ہے۔ علم دین خلق خدا کی محبت پانے کا سبب ہے۔ الغرض علم دین بے شمار خوبیوں کا جامع ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی علم دین حاصل کریں گے۔ کیا خوب ہو کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم درس نظامی میں داخلہ لے لیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، ہم عالم دین نہ بن سکے، ہم درس نظامی نہ کر سکے، تو ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، بھائی کو، چھوٹے بھائی کو عالم دین بنانے کی کوشش کریں، اور خود بھی علم دین حاصل کرتے چلے جائیں۔ درس نظامی یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے سنت و بیان سننا یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلوں میں 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، بلکہ 12 ماہ کے لیے سفر کرنے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے۔ اور مطالعہ کتب، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، یعنی مطالعہ کرنا آپ کی زندگی کا جزو لا ينفک ہے، یعنی زندگی کا ایسا حصہ ہے، ایسا جز ہے کہ آپ یعنی مطالعہ ضرور کرتے ہیں، دن ہو رات ہو تو مطالعہ کرنا آپ کے معمول میں شامل ہے۔ تو کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کے فیضان کی برکت سے کثیر اسلامی بھائی مطالعہ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ہر ہفتے کو ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور 4 ساڑھے 4 لاکھ تک بلکہ 6 لاکھ تک فیگر پہنچا ہے۔ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یعنی 4، 5، 6 لاکھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس رسالے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ان امیر اہل سنت کا اپنا عالم کیا ہوگا کہ جب ان کے فیضان سے لاکھوں مطالعہ کرنے والے بن گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ اگر ابھی تک ہم مطالعہ نہیں کرتے تو مطالعہ کا ذہن بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے کئی ایسی کتابیں شائع کی ہیں جس کے اندر فرض علوم جو ہیں وہ محفوظ ہیں، جیسے نماز کے احکام۔ یہ امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے، تقریباً 400 صفحے ہوں گے اس کے، نماز کے بارے میں، کہ نماز یعنی طہارت کس کو کہتے ہیں، وضو کس طرح کرنا چاہیے، غسل کس طرح کرنا چاہیے، نماز کے فرائض، شرائط، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز عید کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، وغیرہ وغیرہ، فاتحہ دینے کا طریقہ۔ تو یہ نماز کے احکام ایک کتاب ہے جس کے اندر اتنی چیزیں بیان کی گئی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم 1-2 مہینے کے اندر اندر ہم نماز کے احکام کا اول تا آخر مطالعہ کر لیں۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جس کی نیت بنے تو وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کتب کا مطالعہ بھی کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک واقعہ بھی سن لیتے ہیں۔ ایک بار بادشاہ وقت خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے حضرت امام کسائی سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پڑھانے نہ آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے محل میں آئیں، میرے بیٹے کو پڑھائیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں آپ کے محل میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا،
شہزادہ جو ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ میرے گھر میں آ جائے، گھر میں آگے پڑھے۔ ہارون رشید نے عرض کیا کہ وہ وہیں حاضر ہو جایا کرے گا، مگر اس کا سبق پہلے آپ اس کو سبق دے دیا کریں، دوسروں کے ساتھ نہ دیا کریں، اسپیشل ترکیب بنائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہی وہ علم حاصل کرے گا۔ چنانچہ آپ بادشاہ کا بیٹا آپ کے ہاں پڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ اتفاقاً بادشاہ وہاں سے گزرا تو کیا دیکھا کہ امام صاحب اپنے پاؤں دھو رہے تھے اور مامون آپ کے پاؤں پر پانی ڈال رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کوڑا مارا اور کہا او بے ادب، خدا نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں کو دھو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیں علم کی عظمت کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی عز و جل علم حاصل کرنے والوں کو کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو استاد کا ادب سکھا رہا ہے۔ اے کاش ہم بھی علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اندر بھی علم دین حاصل کرنے کی بڑی تڑپ تھی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو والدہ سے عرض کی، امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں تاکہ علم دین حاصل کروں۔ چنانچہ آپ علم دین حاصل کرنے بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا، پھر دن ہو یا رات، آندھی ہو یا موسلا دھار بارش، گرمی ہو یا سردی، اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ اس وقت تک میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی ترکاریاں ان سبزیاں کھا کر پیٹ کی آگ بجھاتا۔ کبھی کبھی یہ سبزیاں بھی ہاتھ نہ آتی کیونکہ بھوک کے مارے ہوئے دوسرے فقراء بھی ادھر کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر مجھے شرم آتی تھی کہ میں درویشوں کی حق تلفی کروں، مجبوراً وہاں سے چلا جاتا اور اپنا مطالعہ جاری رکھتا۔ پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جایا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کر لیا تو پھر بغداد کی مسند پر بیٹھتے ہیں اور ایسا واعظ فرماتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آپ کا واعظ سن لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان